अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग नाज़रीन। प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर के साथ आपकी होस्ट आयरिस जो है वो आपको खुशामदीद कहती है। आप सब जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हमारे जो गेस्ट हैं वो बहुत ही नामवर पर्सनैलिटी हैं। डॉक्टर दाऊद काजी जो है वो जो है मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, इसके अलावा कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं। आप लोग जो हैं उनके मशवरे से मुस्तफ़ीद होते हैं, बहुत ही फेमस हैं, बहुत अरसे से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। आप लोगों के लिए आपकी ब्यूटी का ख्याल रखते हैं हम लोग और आपके लिए लेकर आते हैं हर संडे ये प्रोग्राम 4 बजे। आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, डॉक्टर साहब के मशवरों से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। उनकी बातें जो हैं बहुत ही जो है वो मुस्तफ़ीद करने वाली होती हैं, फ़ायदेमंद बातें होती हैं जो आप लोग सुनते हैं यहाँ पर। उनके मशवरे सुनते हैं और बहुत सारे लोग कॉल्स करते हैं जिनकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं जो यहाँ पर जो है डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर दाऊद काजी जो है वो उनको हल करते हैं, आप लोगों को बताते हैं आपकी प्रॉब्लम्स का हल। आप लोग कॉल कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हम डॉक्टर दाऊद काजी को आपसे मिलवाते चलें। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खूबसूरत अल्हम्दुलिल्लाह। हमेशा से डॉक्टर साहब इसके पीछे आप अपने ही मशवरे जो है उनको खुद ही इस्तेमाल करते हैं लगता है डॉक्टर साहब। जी हाँ, खुश सेहतमंद रहने के लिए खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम प्रोग्राम से पहले जो है हम बात करते कि आज आप एक टॉपिक जो है जो कि बहुत ही इंतहाई इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारे लोगों को जो है ये चीज़ जो है हमेशा फेस करनी पड़ रही है आजकल के दौर में, आजकल के जहाँ पर हम रह रहे हैं उस सोसाइटी में। लॉट्स ऑफ हार्ड वर्क और बहुत सारी टेंशन्स और ये मिलकर जो एक चीज़ बनाते हैं वो डिप्रेशन होता है इंसान के पास। उस बारे में जो है आज आप हमें इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, आप हमें बताना चाह रहे हैं डिप्रेशन के बारे में, तो प्लीज़ अब क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत शुक्रिया आयरिस साहब का। डिप्रेशन एक ऐसा लफ्ज़ है कि हम रोज़ाना सुनते हैं, रोज़ाना इसे इस्तेमाल करते हैं, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया गया या अब्यूज़ किया गया, इस लफ्ज़ को ओवरलोडेड किया गया। बहुत सारी चीज़ें होती हैं ज़िंदगी में आती हैं, सैडनेस आ जाती है, आप किसी वजह से गुस्से में आ जाते हैं, आप किसी वजह से परेशान हो जाते हैं, कोई ख़बर सुन के परेशान हो जाते हैं, कोई एग्ज़ाम्स की चीज़ें होती हैं, आप उनके रिएक्शन आप शो करते हैं। कोई आपके साथ कोई धोखा करता है, फ्रॉड करता है, कोई आपको दुखी करता है, आज़ुर्दा करता है, आपके दिल को ठेस पहुँचती है, आपके जज्बात को ठेस पहुँचती है, तो उसका जब आप इजहार करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये डिप्रेस्ड है। या बाज़ लोगों की पर्सनालिटीज़ इस तरह होती है कि खामोश तबाह होते हैं या कुछ, वो उनको कहा जाता है कि जी ये डिप्रेस्ड है। ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है हमारी लाइफ का और हमेशा इसे नज़रअंदाज किया गया है और ये इशू बढ़ता जा रहा है। एक स्टडी हुई थी अभी रिसेंटली कि उसमें ये कहा था कि ये 10 टाइम्स ज़्यादा है आजकल के दौर में 1945 के ज़माने से। 1945 में जो था उसके मुकाबले में आजकल के लोग 10 गुना ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं इससे। ये दुनिया का सेकंड बिगेस्ट किलर है। तमाम डिजीज़ जिसमें आप ले लें, नंबर 1 हार्ट डिजीज़ हैं और नंबर 2 डिप्रेशन है। दिस इज़ द सेकंड बिगेस्ट किलर। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये हम आपको मालूमात के लिए प्रोग्राम दे रहे हैं। आप अपने जीपी से ज़रूर मशवरा करें। कोई किसी किस्म की आपकी मेडिकेशन वगैरह आप ले रही हैं, आपको जीपी के मशवरे के बगैर बंद नहीं करनी। हम आपको जनरल चीज़ें बताएंगे, हम लोगों को अवेयरनेस देंगे। किसी भी सिलसिले में अगर कोई ओमिशंस वगैरह हो गई हों तो हम इसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे और इंशाल्लाह कोई ऐसी नहीं चीज़ें होंगी, लेकिन आप अपने जीपी से ज़रूर रब्ता कीजिए। तो ये सेकंड बिगेस्ट किलर है अकॉर्डिंग टू स्टेटिस्टिक्स हार्ट प्रॉब्लम्स के बाद। और अगर देखा जाए कि हार्ट प्रॉब्लम्स में भी जब हम देखते हैं कि हार्ट अटैक वगैरह होते हैं, कॉर्नरी हार्ट डिजीज़ वगैरह होती हैं, उसमें भी एक मेजर कॉज डिप्रेशन है। स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इसके मुख्तलिफ चीज़ें वो हम डिस्कस करेंगे तफसील में, इनके फ़र्क क्या हैं। तो उसमें भी अगर फर्स्ट मेजर किलर अगर हार्ट डिजीज़ हैं, उसमें भी डिप्रेशन का बज़ाते ख़ुद एक बहुत बड़ा रोल है। दुनिया में ये 4th बिगेस्ट डिसेबलिंग डिजीज़ है या कंडीशन है, 4th दुनिया में है और वेस्ट वर्ल्ड में सेकंड मेजर। मतलब आप सोचिए कि वेस्ट में बहुत ज़्यादा है, पर जितनी एडवांस दुनिया होती जाएगी या डेवलप्ड वर्ल्ड है उसमें इसकी प्रेवलेंस ज़्यादा है बनिस्बत जितनी प्रिमिटिव उस तरफ जाते जाए। कहते हैं 20 मिलियन पीपल दे सफ़र फ्राम डिप्रेशन इन USA। 1 in 5 person
یہاں پہ UK میں یا دنیا میں کہتے ہیں کہ ہر 5 میں سے 1 آدمی کسی نہ کسی وقت ڈپریشن کا شکار رہتا ہے. اب اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بعض سوسائٹیز، ہم نے کہا کہ ویسٹرن ورلڈ کے یہ اسٹڈیز ہوئی ہیں، کافی ساری اسٹڈیز ہوئی ہیں. ایک اسٹڈی میں انہوں نے کہا کہ جو ٹریڈیشنل ایمش سوسائٹی آف نارتھ امریکہ ہے اس میں ڈپریشن کو جانا ہی نہیں جاتے، وہاں پہ ڈپریشن ہے ہی نہیں. اسی طریقے سے کلولی ٹرائب ہے نیو گنی کی، وہاں پہ ریسرچ ہوئی تو وہاں پہ جو ہے اس جو کلولی ٹرائب ہے نیو گنی کی، اس میں وہ جانتے ہی نہیں، اس میں ڈپریشن نام کی کوئی چیز ہی نہیں. اس کی بڑی وجہ جب اس کے آپ اسٹیٹسٹکس کی ڈیٹیل میں جائیں گے، جب اسٹڈی کی ڈیٹیل میں جائیں گے، اس میں یہ تھا کہ وہاں پہ کانسیپٹ سیلف لیسنس کا بہت زیادہ ہے. وہ خود غرض نہیں ہے. ہر بندہ اگر کوئی بیمار ہوتا ہے، کسی کو کوئی پرابلم ہوتی ہے، کسی پہ کوئی آفت آتی ہے، تو ساری سوسائٹی، ساری کمیونٹی وہاں پہ موجود ہوتی ہے ان کی ہیلپ کرنے کے لیے. تو جتنا جتنا آپ دور جاتے جائیں گے، میں خود ایک جوب کی پہاڑیوں کا رہنے والا ہوں، بلوچستان کی جوب کی پہاڑیوں کا، تو جتنا آپ دور جاتے جائیں گے ایک دوسرے کی کیئر زیادہ ہوتی جاتی ہے اور ڈپریشن نہیں سنا ہی نہیں لوگوں نے کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے. اسی طریقے سے تو آج ایک جو سب سے بڑی بات یہاں ویسٹ ورلڈ میں کہ اس کو اگنور کیوں کیا جاتا ہے یا اس کو اتنا اوور، خاص طور پہ ہماری ایشین سوسائٹی میں تو بہت ہی زیادہ اس کو اگنور کیا جاتا ہے یا اس کی طرف توجہ نہیں دی جاتی. اس میں کافی ساری وجوہات ہیں. ایک تو ہماری انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اس کو نہیں ماننا چاہتے، ہم یہ نہیں ایڈمٹ کرنا چاہتے کہ جناب ہم ڈپریس ہیں. دوسری ایک جو بڑی وجہ ہے کہ یہ اگر آپ ویسے ہم جنرلی دیکھتے ہیں کہ اس کو آپ کوانٹیفائی نہیں کر سکتے. کوانٹیفائی اب ایک بندے کا، ایک کسی بھی انسان کا، بچے کا، بڑے بوڑھے کا، کسی لڑکی کا، لڑکے کا ہاتھ ٹوٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے، تو آپ اس کا فوری طور پہ آپ اس کو ہاسپٹل پہنچاتے ہیں اور اس کا علاج کرتے ہیں. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو نظر نہیں آتی. صحیح. اس کو آپ ان کے سمپٹمز کے تھرو پہچانتے ہیں. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ہمارے معاشرے میں یا ویسے جنرل، میں آپ کو دنیا کی مثالیں بھی دوں گا کہ اس کو ویکنس سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ بھائی یہ ایک آپ کو ویکنس، اور کوئی بندہ اپنی ویکنس نہیں دکھانا چاہتا کہ جناب میں ڈپریسڈ ہوں. اس کے بارے میں دنیا کے، اور خاص طور پہ یہ میں بتاتا جاؤں کہ موسٹ ڈٹرمنڈ پیپل جو سوسائٹی میں ہوتے ہیں، بہت ہائی اس کے جو ہوتے ہیں، جو ہائی کلاس کے لوگ ہوتے ہیں، ان میں بھی یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے اور بہت بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال میں آپ کو دوں گا ایک برطانیہ کے حوالے سے کہ سر ونسٹن چرچل جو تھے، وہ خود اس چیز کا شکار تھے، بلکہ وہ اسے بلیک ڈاگ کہتے تھے. تو وہ انہوں نے ایکسپیرینس کیا، اس کے تھرو گزرے اور وہ اس کو بلیک ڈاگ کہتے تھے. تو یہ دوسری بات یہ، اب تھوڑی سی اسٹیٹسٹکس بتاتا چلوں کہ جو وومن ہوتی ہیں، عورتیں ہیں، وہ 2 گنا زیادہ، ڈبل ان کی تعداد ہوتی ہے. اگر ایک مرد کو ہے تو 2 عورتوں کو ڈپریشن ہوگی. عورتوں کو ڈپریشن کے سمٹمز زیادہ ہوتے ہیں مردوں کی بنسبت. لیکن مرد زیادہ ولنریبل ہیں. ان کی جو وہ ٹوائس ہے ان کی ہائی رسک سوئسائڈ وغیرہ کی، اور دوسری کی ڈیپ ڈپریشن کی جس کو وہ کہتے ہیں، اس کی ڈبل ہے عورتوں کے مقابلے میں. جی ہاں، عورتوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیلنگز وغیرہ ایکسپریس کر دیتی ہیں. مردوں کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی فیلنگز ایکسپریس نہیں کرتے. وہ میں تھوڑی دیر میں بتاؤں گا کہ بچوں میں، بڑوں میں، عورتوں میں اور بوڑھوں میں مختلف قسم کی کس طریقے سے وہ ریئیکشن شو کرتے ہیں، جس سے ہم کہتے ہیں کہ جی یہ ڈپریشن کے سائنز، سمپٹمز کس طریقے سے وہ ہوتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی اسٹیٹسٹکس میں آپ کو بتاؤں کہ سمیرٹنز یہاں کا ایک ادارہ ہے جو کہ آپ کو سپورٹ دیتا ہے. وہ آپ ان کو فون کال کر سکتے ہیں، آپ ان کو ای میل لکھ سکتے ہیں، آپ ان کو ٹیکسٹ میسیجز کر سکتے ہیں. سمیرٹنز ایک نے اپنی جو اسٹیٹسٹکس دیے ہیں 2010 کی، اس کے مطابق 49,50,000 کچھ میں تقریباً کوئی 50 لاکھ کے قریب ان کو کالز موصول ہوئی ہیں 2010 میں. اب سوچیں ڈپریشن کے متعلق. انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایوری 5 سیکنڈز ایک کال موصول ہوتی ہے جو اپنی فیلنگز ڈپریشن کی وہ بتاتے ہیں. ایوری 10 سیکنڈز کوئی لکھتا ہے اپنی فیلنگز کے بارے میں یا اظہار کرتا ہے. اور ایوری 57 سیکنڈز راؤنڈ دا کلاک، ایوری 57 سیکنڈ کوئی بندہ اپنی سوئسائڈ کی فیلنگز بتاتا ہے. کہ ہر 1 منٹ کے اندر، اگر آپ 57 سیکنڈ لیں تو ہر 1 منٹ کے اندر ایک بندہ
अपनी सुइसाइड की फीलिंग्स बताता है। तो उन्होंने जब ओवरऑल सुइसाइड का रेट उन्होंने कहा कि 20.3% सुइसाइडल रेट, ये 2010 की स्टेटिस्टिक्स है समारिटन्स की। उसके बाद ईमेल से जिन्होंने एक्सप्रेस किया वो 42.9% लोगों ने कहा कि वो सुइसाइडल है, और जिन्होंने टेक्स्ट मैसेजेस भेजा वो 52.2% उनमें से जो थे वो सुइसाइडल उन्होंने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस की है। सही। तो इसको मतलब 1 in 5 पर्सन आप ये सोचें कि उसमें डिप्रेशन के बहुत हाई रेशियो है उन डिप्रेस्ड पीपल की। और इसके साइन सिम्टम्स जैसे आप बोल रहे हैं कि सबके डिफरेंट होते हैं, बच्चों में डिफरेंट होते हैं और बूढ़ों में और अकॉर्डिंग टू द एज मतलब वो होते हैं। तो आप बताएंगे हमें कि क्या इनके सिम्टम्स होते हैं? हाँ जी, अब हम आते हैं कि बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि हम जब ये इसको हम देख नहीं सकते कि इनका हाथ टूट गया या आंख फूट गई है या कुछ, इसको हम देख नहीं सकते, तो हम पहचानेंगे किस तरह कि इनको डिप्रेशन। तो इसके हम जनरलाइज चीज़ें करेंगे। एक तो एक बहुत ज़्यादा ये है कि हम इसे बहुत सारे हम लोगों को देखा है, बल्कि जब मैं जीपी ट्रेनिंग कर रहा था 2004 में, तो हमें यहाँ हमारे जो जीपी ट्रेनर्स वगैरह थे उन्होंने एक चीज़ बताई थी कि जीपी सर्जरीज़ में एक चीज़ होती है, डॉक्टर्स जो देख रहे हैं प्रोग्राम उनको अच्छी तरह पता होगा, या नर्सेज, उसको कहते हैं हार्ट सिंक पेशेंट्स। उसमें ज़्यादातर लोग जो डिप्रेस्ड होते हैं किसी न किसी वजूहात की वजह से, वो कभी दिल के पेन के साथ आ जाते हैं, कभी किसी और प्रॉब्लम के साथ, वो मुख्तलिफ़ किस्म के सिम्टम्स के साथ आते हैं। सही। वो ये टेस्ट करवाएं, वो टेस्ट करवाएं, वो, और सारे उनके नॉर्मल आते हैं। सही। उनको हार्ट सिंक पेशेंट्स कहते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होती है। ये मैं जनरलाइज बातें करूंगा, फिर वही कहूँगा कि आप अपनी जीपी से। ठीक है डॉक्टर साहब, हम ज़रूर बात करेंगे, पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है। हम आपको सिम्टम्स ज़रूर बताएंगे कि डिप्रेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं अकॉर्डिंग टू एज, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम दोबारा से हाजिर हैं प्रोग्राम ब्यूटी डॉक्टर के साथ। हमारे जो मेहमान हैं, जैसे आप सब जानते हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि डॉक्टर दाऊद काजी साहब होते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर भी हैं। आप लोग कॉल्स भी करते हैं और हमें बहुत सारी कॉल्स जो हैं वो मौसूल होती हैं, लेकिन आज हम आपसे थोड़े से मुआज़्ज़त ख्वाह हैं बिकॉज बहुत सारे लोगों की फरमाइश है कि हम ये टॉपिक जो है इसको कंप्लीट करें। डॉक्टर साहब इसके साइन सिम्टम्स भी बताएं ताकि बहुत सारे लोगों का इसकी वजह से फ़ायदा हो जाए। हम मुआज़्ज़त ख्वाह हैं कि हम आपकी कॉल्स जो हैं अभी नहीं ले सकते, लेकिन हम ज़रूर शामिल करेंगे। कॉल्स का वॉल्यूम जो है बहुत ज़्यादा होता है, 180 कंट्रीज से जो है लोग हमें कॉल करते हैं और डॉक्टर साहब से मशवरा करना चाहते हैं बिकॉज डॉक्टर साहब जो है वो बहुत ही अच्छे मशवरे देते हैं, जिनसे बहुत सारे लोग जो हैं आज तक मुस्तफ़ीद हुए हैं और हो रहे हैं। आप लोग भी और कॉल कर सकते हैं, ज़रूर कॉल कर सकते हैं, हम आपकी कॉल्स शामिल करेंगे। लेकिन हम पहले जो है डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं कि डिप्रेशन के जो है वो साइन सिम्टम्स क्या होते हैं और किस एज के लिए क्या सिम्टम्स होते हैं, ताकि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं उनको, जिन लोगों को अगर समझ में नहीं भी आता कि उनके साथ क्या हो रहा है, तो शायद वो उनको डिप्रेशन ही हो। तो आप लोग भी जो है उन साइन सिम्टम्स से देख सकते हैं कि ये क्या है। जी डॉक्टर साहब, आप साइन सिम्टम्स बता रहे थे। जी आरिस, ये बड़ी अच्छी बात की। मुझे भी बहुत ज़्यादा लोगों ने ये शिकायत की है कि डॉक्टर साहब हम इतनी कोशिश करते हैं, हमें कॉल नहीं मिलती। असल में यहाँ कुछ इस तरह है कि एक तो लाइंस हमारे पास कम होती हैं, फिर जो कॉलर ऑनलाइन होते हैं उन्हीं से हम बात कर सकते हैं थोड़ी से वक्त में। फिर हमने ये डिसाइड किया था कि पहले 15-20 मिनट मैं कोई टॉक किया करूँगा। ये डिप्रेशन को इस 1 या 2 प्रोग्राम्स में कवर करना बहुत मुश्किल है, और मैं ट्यूसडे के प्रोग्राम में हेल्थ केयर में ट्यूसडे को 2:30 को भी इस पे बातचीत करूंगा और नेक्स्ट संडे को भी इस को कंटिन्यू करेंगे। फिर इसकी ट्रीटमेंट्स और
جو کچھ کرتے ہیں. تو میں بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں کہ ہم آپ کی کالس فی الحال نہیں لے سکتے. تقریباً کوئی 10 منٹ مجھے دے دیں تاکہ میں ایک پورشن ختم کر لوں, اس کے بعد ہم آپ کی کالس لینا شروع کر دیں گے. اچھا, سمٹمز میں یہ آ جاتا ہے کہ ہم جنرلائز قسم کے سمٹمز کریں گے کہ اس کو کس طرح پتہ لگے گا کہ ہمیں ڈپریشن ہے یا نہیں. تو اس میں سے مختلف قسم کے ٹیسٹ موجود ہیں, مختلف قسم کے کوشچنر موجود ہیں, کرائٹیرینز موجود ہیں. آپ کا جی پی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں, آپ اپنے نرس پریکٹیشنر سے مل سکتے ہیں, وہ آپ کو ساری چیزیں بتائیں گے. لیکن جنرلائز اگر میں ان کو سم اپ کرنا چاہوں, کچھ چیزوں کو, میجر چیزیں میں اگر آپ کو بتاؤں تو وہ آپ اس طرح ہیں کہ آپ کی سلیپ ڈسٹرب ہو جاتی ہے. either you can't sleep, آپ سو نہیں سکتے, یا آپ اس کو کہتے ہیں انسومنیا, یا آپ بہت زیادہ سوتے ہیں, ہائپرسومنیا, ٹھیک ہے, جس میں آپ بہت زیادہ. پھر ایک اور چیز ہوتی ہے کہ ارلی اویکننگ ہوتی ہے, کہ آپ کے ارلی آورز میں 5-6 بجے, 3 بجے, 4 بجے صبح سویرے آپ کی آنکھ کھل جاتی ہے, ریسٹلیس ہوتے ہیں, آپ سو نہیں سکتے, آپ کی باڈی ٹائرڈ ہوتی ہے, آپ سو نہیں سکتے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کنسنٹریشن میں مسئلہ آ جاتا ہے, آپ کنسنٹریٹ نہیں کر پاتے. آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں, کوئی صفحہ آپ نے پڑھا, اب تھوڑی آگے گئے تو آپ کو یاد نہیں کہ میں نے یہ پڑھا تھا یا نہیں پڑھا تھا. تو اس میں کوئی برین میں یا آپ کے نروس سسٹم میں کوئی وہ نہیں ہوتی. یہ آپ کے ڈپریشن کے سائنس ہیں, انگزائٹی, اسٹریس, ڈپریشن وغیرہ کے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی کنسنٹریشن افیکٹڈ ہوتی ہے, ڈرائیونگ آپ صحیح طریقے سے نہیں کر پاتے. آپ کہتے ہیں کہ میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے یہ نہ ہو جائے, میری کنسنٹریشن میں, میموری پہ بہت زیادہ اثر پڑتی ہے. اس کو میموری لاس تو نہیں کرنا چاہیے, لیکن میموری افیکٹڈ بہت زیادہ ہوتی ہے. آپ کو چیزیں بھولنا شروع ہو جاتی, کوئی چیز کہیں رکھ دی بھول گئے, کوئی چیز کسی کو کہنی تھی, کوئی کام تھا, وہ ساری چیزیں آپ بھول جاتے ہیں. اس میں ڈیسیجن میکنگ, آپ کلاؤڈی آپ کا ذہن ہوتا ہے, آپ کے ذہن پہ جس طرح بادل چھائے ہوئے ہیں, آپ فیصلہ نہیں کر پاتے. آپ فیصلے کی ڈیسیجن میں کہ یہ نہ ہو, یہ نہ ہو, آپ ہمیشہ جو ہوتے ہیں ڈبل مائنڈڈ ہوتے ہیں, ڈر رہے ہوتے ہیں, اندر کا خوف ہوتا ہے, آپ کوئی فیصلہ نہیں کر پاتے. آپ کی فیلنگ ہوتی ہے ہوپ لیس یا ہیلپ لیس, کہ میں بالکل ہوپ لیس ہوں, کہ کچھ نہیں کر سکتا یا کچھ نہیں کر سکتی, اور ہیلپ لیس کہ میرے تو کوئی ہیلپ نہیں ہے, میں بالکل اکیلا ہو گیا ہوں. آپ کنٹرول نہیں کر سکتے اپنی نیگیٹو تھاٹس کو, اپنی نیگیٹو تھنکنگ کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. آپ جتنا بھی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے کوئی نیگیٹو نہیں سوچنا, آپ نیگیٹو سوچتے رہتے ہیں, آپ کو نیگیٹو خیالات آتے ہیں, آپ کو نیگیٹو چیزیں سوچتی ہیں. میں ایسیکس میں ایک فیملی کے ہمارے وہ ہیں, دوست ہیں, ان کے ان لاز یا آؤٹ لاز آپ کہہ لیں, وہ ان کی مدر آؤٹ لا, مطلب صرف اب وہ بیٹی کی شادی ہوئی, وہ انہوں نے کہا ہنی مون پہ گیا, انہوں نے کہا پتہ نہیں میری بیٹی کو مار نہ ڈالا ہو, اگر اس کا بچہ پیدا ہو رہا ایسے نہ ہو جی مجھے فرسٹ وہ نیکسٹ آف کن بنا دو, ایسے نہ ہو کہ کہیں یہ obstructed لیبر میں چلے جائے اور باپ کو بچہ عزیز ہو, وہ کہے بچے کو بچا لو, میری بیٹی مر جائے گی, میری بیٹی تو نہ. اس طرح کے بہت سارے کیسز ہیں. تو یہ نیگیٹو تھنکنگ وہ ان کو ہیلپ نہیں کر سکتے. اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ایپیٹائٹ, جو آپ کی بھوک ہے, وہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. یا تو آپ کے بالکل آپ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں, یا پھر دوسری ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں, آپ بہت زیادہ کھاتے ہیں, کھاتے رہتے ہیں, غلط چیزیں کھاتے ہیں. اس کو کمفرٹ ایٹنگ کہتے ہیں. آپ کرسپ کھا رہے ہیں, چپس کھا رہے ہیں, فلاں کھا رہے ہیں, شوگری چیزیں کھا رہے ہیں, سالٹی چیزیں, مختلف وہ ٹریٹس میں آپ کو پچھلے پروگرام میں بتائے تھے. تو آپ اس کو کمفرٹ ایٹنگ, سو آئدر یو ایٹ ٹو مچ اور ٹو لٹل. اس میں اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سڈن چینج فیل کریں, 1 مہینے کے اندر اگر آپ کا باڈی کا ویٹ 5% سے زیادہ کم ہو یا زیادہ ہو, دونوں صورتوں میں, تو آپ یہ سوچیں کہ آپ کے ڈپریشن کے سمپٹمز ہو سکتے ہیں. صحیح, ٹھیک ہے جی. اب اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے, آپ اریٹیبل ہوتے ہیں, ہر وقت آپ ایسے جیسے اریٹیبل سے رہتے ہیں, شارٹ ٹیمپرڈ رہتے ہیں, آپ کو ہر چیز بری لگتی ہے, آپ کو ہر بندہ, آپ سمجھتے ہیں کہ میرے نروز پہ, میرے اعصاب پہ سوار ہے, میرے نروز پہ کوئی آپ کو بات کہتا ہے وہ آپ کو گولی کی طرح لگتی ہے, آپ ریٹیلیٹ کرتے ہو, چھوٹی سی بات آپ اس کو نیگیٹو لے لیتے ہو. اگریسو بیہیویئر ہوتا ہے, بہت زیادہ اگریسو ہوتے ہیں, ہر بات بھی کر رہے ہیں تو جیسے لڑ رہے ہیں, اور ان کے جواب دینے کا انداز یہ ہوگا کہ کوئی اچھی سی بات بھی وہ اگریشن میں بتاتے ہیں. اس کے بعد
بعض لوگ تو بلکہ وائلنس تک آ جاتے ہیں، خاص طور پہ مردوں میں یہ چیز دیکھی گئی ہے یا ٹینز میں دیکھی گئی ہے کہ وائلنس پہ اتر آ جاتے ہیں۔ پھر یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کا وہ ریکلیس بیہیویئر ان کا ہو جاتا ہے کہ ان کو ریکلیس بیہیویئر، اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، وہ اتنی ہوپ لیس اور ہیلپ لیس اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں، یہ ساری فیلنگز ہیں وہ اپنے آپ کو کرتے ہیں، وہ ریکلیس بیہیویئر کرتے ہیں کہ وہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، وہ اگر ڈرائیونگ کریں گے تو اتنی زیادہ فاسٹ ریڈ لائٹ کو کراس کریں گے، فلاں کریں گے، آگے پیڈسٹرین کراسنگ ہے اس کو کراس کریں گے، اور بہت ساری چیزوں میں وہ ان کو پرواہ نہیں ہوگی، وہ ان کا ایٹیٹیوڈ ہر چیز کے بارے میں بڑا ریکلیس ہوگا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اسکیپزم کا بیہیویئر ہوگا کہ کسی طریقے سے اس سچویشن سے اسکیپ، ہر چیز سے وہ اسکیپ چاہیں گے، اگر ان کو کوئی مسئلے ہیں گھر میں ہیں وہ چاہیں گے کہ اس کو کسی اور چیز، اسی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا کہ سبسٹانس ابیوز شروع کر دی، جیسے ڈرگز پہ آ گئے، الکوہل پہ آ گئے، سگریٹ پہ آ گئے، پان پہ آ گئے، تمباکو پہ آ گئے، نسوار پہ اور چیزوں پہ، یہ اسکیپزم ہے۔ اور وہ لوگ سمجھتے ہیں ڈاکٹر صاحب، سوری ٹو انٹرپٹ یو، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ سب چیزیں ان کو سکون پہنچاتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ڈپریشن سے باہر نکلنے کے لیے اگر وہ یہ سب چیزیں یوز نہیں کریں گے تو وہ مزید جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں، اپسیٹ ہوتے ہیں جب تک وہ یہ چیزیں یوز نہیں کرتے۔ لیکن آپ کے خیال سے یہ سب جو چیزیں ہیں یہ ان کے ڈپریشن کو مزید بڑھاتی ہیں؟ جی، یہ تو سائنٹیفکلی پروون ہے۔ تو میں یہ اسکیپزم کی یہ ہے کہ وہ اس جو سچویشن آپ کو فیس کرنی ہے اس سے فرار کی راہ اختیار کرنے کے لیے وہ یہ چیزیں کرتے ہیں، ڈرگز کا، فلاں کا، جو میں نے چیزوں کے نام لیے، الکوہل وغیرہ کا، اس کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ انفیکٹ یہ تو پروون وہ ہے، اسٹڈیز ہیں اور سائنٹیفک وہ موجود ہیں، ایویڈنس موجود ہیں کہ یہ آپ کی ڈپریشن کو زیادہ کرتی ہے، بلکہ وہ لوگ جو ڈپریسڈ ہیں اور جو الکوہل یا ڈرگ یا سبسٹانس ابیوز پہ ہیں کسی بھی قسم کی، ان کے رسک، سوئسائڈ رسک بہت زیادہ ہے۔ ہم تھوڑی دیر میں وہ سارے ڈسکس کریں گے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ ان کے ذہن میں تخریبی خیالات آتے ہیں، چیزیں توڑنے پھوڑنے، کوئی پھینکنے، کوئی ٹیلی فون بھی پھینکا تو اس طرح پھینکا کہ وہ ٹوٹ جائے یا فلاں، ان کو پرواہ نہیں ہوتی، وہ ریکلیس تھنکنگ ہوتی ہے، ساری گیمبلنگ شروع کر دیتے، کمپلسیو گیمبلنگ۔ کمپلسیو گیمبلنگ وہ ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو آپ اپنی ہیلپ نہیں کر سکتے، آپ جا کے کرتے ہیں۔ پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ ڈرائیونگ کا، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ڈیلی لائف کی جو ایکٹیویٹیز جس میں عام طور پہ وہ انجوائے کرتے تھے، اس میں انٹرسٹ لیتے تھے، وہ ڈیلی لائف سٹائل کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان کی کوئی انٹرسٹ باقی نہیں رہتی، وہ اس کو انٹرسٹنگ پاتے ہی نہیں ہیں۔ جو ان کی فارمل ہابیز ہیں، کوئی کرکٹ کھیلتا تھا، کوئی ہاکی کھیلتا تھا، فٹ بال، سنوکر، کسی قسم کی کوئی گیم، سوئمنگ، جم وغیرہ، اس میں ان کا انٹرسٹ ختم ہو جاتا ہے، کسی کی کوکنگ میں ختم ہو جاتی ہے، کسی کے باہر جانے میں، کسی کی ڈرائیونگ میں، تو ان چیزوں میں وہ ساری، اور جو سوشل ایکٹیویٹیز ہیں اس میں ان کے انٹرسٹ ختم ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک اور چیز ہے جس کا بہت گہرا تعلق ہے اس کے ساتھ، کہ وہ ہے ان کی سیکس ڈرائیو بالکل ختم ہو جاتی ہے، کہ مطلب ازدواجی زندگی یا ان کی، اس کی وجہ سے اور زیادہ مسئلے پیدا ہوتے ہیں، میاں بیوی کے درمیان میں مسئلے پیدا ہوتے ہیں، اور ان مسئلوں کی وجہ سے اور زیادہ ڈپریشن میں وہ ہوتا ہے۔ پھر یہ ہوتی ہے کہ ایک سیلف لوڈنگ ہوتی ہے۔ سیلف لوڈنگ ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جس میں آپ کی اپنی فیلنگ ہوتی ہے آف ورتھ لیسنس، کہ مجھے کیا فائدہ، میں تو کسی قابل ہی نہیں ہوں، میرے تو اس دنیا میں فضول ہے، میری تو زندگی کا آنے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ گلٹ فیلنگ ہوتی ہے، آپ کو ہمیشہ گلٹی فیل کرتے ہیں، یا آپ کو کروایا جاتا ہے، یا کوئی بھی بات ہو آپ اس کو ایز اے گلٹ فیل کرتے ہیں کہ ہماری یہ وہ چیزیں ہیں، اور ہر وقت آپ اپنے آپ پہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اپنے آپ کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بیکار سمجھتے ہیں، بے معنی کہ اس دنیا میں مجھے تخلیق کرنے کا کوئی مقصد ہی نہیں، حالانکہ اللہ نے ہر بندے کو ایک مقصد کے تحت، ہر انسان کو، ہر جانور کو، ہر کیڑے مکوڑے کو، درختوں کو، پانی کو ایک مقصد کے تحت، لیکن اس میں یہ فیلنگ آتی ہے کہ ورتھ لیسنس کی، کہ میرے کوئی وہ نہیں ہے، گلٹ کی فیلنگ آتی ہے، ان میں یہ ساری سیلف لوڈنگ آتی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ لاس آف انرجی، ہر وقت تھکے ہوئے، فٹیگڈ، بالکل تھکے ہوئے محسوس کرتے ہیں۔ وہ جو چھوٹے چھوٹے کام ہوتے ہیں کرنے والے، اس میں وہ اپنے آپ کو تھکا ہوا محسوس کرتے ہیں، ان کو مشکل پیش آتی ہے وہ چھوٹے سے کام، چائے بنانی ہے تو اتنی بڑی بات نہیں، لیکن اس میں فیل کریں گے کہ چھوڑو کیا کرنا ہے، چائے نہیں بنانی، اس میں اپنے آپ کو، ان کی باڈی بہت ہیوی ان کو فیل ہوتی ہے، اٹھنا بیٹھنا، کہیں جانا، واک کے لیے جانا ان کو مشکل ہوتا ہے، ان کے پاؤں جیلی لائک ہو جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید مختلف
یہ ساری سمٹم جو ہوتی ہیں مختلف قسم کی آتی رہتی ہیں. صحیح صحیح. اچھا داؤد قاضی صاحب، جیسے کہ آپ نے بولا کہ ایک سمٹم اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ورتھ لیس ہوں. میرے خیال سے یہ سب سے زیادہ بری بات ہوتی ہے کہ میں یوز لیس ہوں، اور یہی بات ہے جس سے بچنے کے لیے جو ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کرنا چاہیے؟ جی، ہم اس کے ساری وہ کریں گے ڈیٹیل میں. اب اگر کالرز آنا چاہیں تو ہم کالرز ضرور بالکل، اب ہم کالز بھی شامل کریں گے. آپ لوگ کال کر سکتے ہیں. ہمیں 2-3 کالز آ چکی ہیں پہلے ہی، لیکن یہ ہے کہ ہم ان کو شامل کرتے ہیں. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، اپنے ٹی وی کا والیوم کم کر دیجیے. میرا ٹی وی آف ہے. تھینک یو سو مچ. کون ہے ہمارے ساتھ؟ میں عائشہ بات کر رہی ہوں برمنگھم سے. جی عائشہ جی، کیا حال ہے آپ کا؟ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک ہوں عائشہ، تھینک یو. اور عائشہ کیا پوچھنا چاہتی ہیں؟ کیا مجھے یہ پوچھنا ہے ڈاکٹر صاحب سے ڈپریشن کے بارے میں. جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں تو میری خالہ ہیں، تو ان کے ساتھ مطلب ایسا ہی مسئلہ ہے، ڈپریشن ہے، اور جو سمٹم انہوں نے بتایا ہیں بالکل اسی طرح ہے، اور ساتھ ان کو یہ ہے کہ ان کو نیند بالکل نہیں آتی ہے. صحیح عائشہ. تو ابھی وہ پاکستان گئی ہیں، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ جگہ چینج کریں، کسی دوسری جگہ جائیں. وہ پاکستان گئی ہیں تو پاکستان اسی طرح مطلب جیسے یہاں تھی، گھر میں دل نہیں لگتا، کام کا دل نہیں لگتا. گھر آتی ہیں پھر باہر چلی جاتی ہیں، باہر جاتی ہیں تو پھر گھر آتی ہیں، مطلب کھانا نہیں بناتی ہیں، ہر کام چھوڑ دیا ہے. اور